معروف ہستی ہیں اور اپنے وقت کے محدثین کے امام ہیں حضرت شاہ ولی اللہ، اور جو کتابیں لکھی ہیں پوری دنیا کے دینی دستگاہوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہم نے بھی عربی کے دوران کی کتابیں حجت اللہ البالغہ کو کے کچھ چیپٹرز پڑھے ہیں، ان کے قصیدے جو لکھے ہیں انہوں نے وہ پڑھے ہیں، دیگر کچھ چیزیں ان کی جو ہماری نصاب میں شامل ہیں ان کو پڑھا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ جس دروازے میں داخل ہونے کے والا بدعقیدہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو میں ایک ریفرنس دے دیتا ہوں، اور یہ مجھے کامران بیٹے نے کل پرسوں ایک کتاب لا کر دی ہے، شاید اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں ہزاروں کتابیں تو اس میں کہیں نیچے پڑی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کامران بیٹے آپ کے پاس کہتے ہیں بالکل ہے۔ القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، جمیل دوسرا نام اس کے لیے چلو کہتے ہیں القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، ایک کتاب یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس بات ولایت پہ لکھی ہے۔ ولایت کے منکروں کو پتا نا جتنی لائی ٹھیک ٹھاک چوکی ہے۔ اس کے بعد الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، یہ دوسری کتاب ہے، اور اس میں حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ کہا، یہ لکھا کہ جتنے سلاسل عالم اسلام میں تقریباً موجود ہیں ان سب سلاسل کا فیض لینے کے بعد میں یہ کتاب لکھا۔ اس میں چشتیہ کا بھی ذکر ہے، اس میں نقشبندیہ کا بھی ذکر ہے، اس میں قادریہ کا بھی ذکر ہے، اس میں شتاریہ کا بھی ذکر ہے، اس میں مدنیہ کا بھی ذکر ہے، اس میں فردوسیہ کا بھی ذکر ہے، سہروردیہ کا بھی ذکر ہے، سب سلاسل ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے پیران عظام کی جو فہرست بنتی ہے وہ آپ کو اس کتاب میں الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں مل جائے گا۔ اور جن لوگوں کو خیال ہے کہ نقشبندیہ کے سلسلے میں تسلسل نہیں ہے، بعض نقل کی نقشبندیہ نام سنتے ہیں ایمیٹڈ درد پہ گے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی ایک ہی درخت کی سب شاخیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو یہ تکلیف ہو نا کہ جناب سلسلہ نقشبندیہ میں تسلسل نہیں ہے، مثلا حضرت امام جعفر صادق کے بعد حضرت امام بایزید بستامی کا نام آتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ کوئی نہیں ہے، واسطے شاہ ولی اللہ نے درج کر دیا۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت بایزید بستامی کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ، ان کا نام جی آتا ہے اور درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے، وہ واسطے بھی حضرت شاہ ولی اللہ نے درج کروا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کتاب کو دیکھ کر کے نقشبندیہ کے سلسلے کے تسلسل پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تیسری کتاب جس میں آپ نے حد کر دی، اس کتاب کا نام ہے الدر السمین فی مبشرات النبی الامین، ٹھیک ہے۔ در کہتے ہیں موتی کو، سمین کہتے ہیں قیمتی کو، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ تو اور بھی بہت ساری کتابیں، ہماعات، لمعات، سطعات، یہ ان کی کتابیں یہ بھی تصوف پر ہیں۔ تفہیمات الہیہ مقامات معرفت پر ہے، بڑی چھوٹی کی کتاب ہے۔ حجت اللہ البالغہ فلسفہ اسلام پر ہے، بڑی چھوٹی کی کتاب ہے۔ قرآن عظیم الشان کا ترجمہ تفسیر بھی آپ نے فارسی زبان میں لکھی ہے، اور آپ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے فارسی زبان میں بڑے صغیر پاک و ہند میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، بڑے چوٹی کے آدمی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا شعری دیوان بھی ہے، قصیدہ التغابن نغم، تو جس طرح سرکار غوث پاک کا قصیدہ ہے اس طریقے سے ان کا قصیدہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت خوبصورت ہے، میں بتاؤں ہم نے پڑھا اس کو، تو بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ یہ ساری کتابیں الطاف القدس ان کی کتاب علم اللطائف پر ہے، یہ جو قلب روح سرقت وغیرہ لطائف کی حقیقتیں کیا ہیں اس پر الطاف القدس آپ کو ملے گی۔ اور ان کی ایک اور کتاب فیوز الحرمین، جس پر حضور فرماتے ہیں کہ میں جب گیا حرم پاک میں تو میں نے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد گاہ کا، جہاں پر حضور کی ولادت ہوئی، وہاں کا میں نے دورہ کیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے انوار اور فرشتوں کا انوار ایک تھے۔ یہ فیوز الحرمین ہے، اور اس میں بدن انسانی کے 9 جسموں کا ذکر بھی کیا، اس کا میں نے اپنی طالب علم میں حوالے بھی دیے۔ تو انفاس العارفین
یہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کی لائف ہسٹری ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے، لیکن ایک نہایت اہم کتاب اور نہایت پیاری، القول الجلی فی ذکر آثار الولی، یہ حضرت جعفر شاہ پھلتی نے لکھی ہے. جعفر شاہ دو ہے، یاد رکھسی. جعفر شاہ دو ہے، ایک جعفر شاہ پلواروی ہے اور ایک جعفر شاہ پھلتی ہے. جعفر شاہ پلواروی سیرت اربع والے، ٹھیک ہے، ان کے اور بڑے سارے تصنیف بزرگ ہوں گی، لیکن یہ جعفر شاہ پھلتی ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے مرید تھے، اور آپ ساری زندگی میں ان کے ساتھ لائف ہسٹری لکھتے رہے. آخر میں شاہ ولی اللہ صاحب سے دستخط کروا لیے کہ یہ لائف ہسٹری بالکل درست ہے. اس کتاب کے اندر آپ کو روحانیت کے یوں کہہ لیں کہ سمندروں کے سمندر آپ کو ملیں گے. اتنا میٹیریل ہے کہ ایک پڑھنے والے کے لیے ہر سطر پر ایک روح کا سامان موجود ہے. لیکن یہ ساری کتابیں ایک طرف، اور الدر السمین فی مبشرات النبی الامین ایک طرف. آپ نے اس کتاب میں موضوع کیا لیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ پر اللہ نے کرم فرمایا تو میں نے 40 حدیثیں، 40 باتیں پڑھی. حدیث کا ترجمہ آپ بات کے سمجھ میں لے لیں، کیونکہ اس میں صرف حدیثیں ہی نہیں بلکہ سرکار کے ساتھ اپنے رابطے کی داستانیں بھی ہیں، اپنے والد صاحب کے رابطے کی داستانیں بھی ہیں، اپنے چچا کے رابطے کی داستانیں بھی ہیں، اور اپنے دیگر مشائخ کے واسطے کی داستانیں بھی ہیں. یعنی احادیث کے علاوہ بھی اس کتاب میں بہت کچھ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے سرکار دو عالم کے فیض پاک سے ملاقات کر کے حضور سے خود پوچھی، خود دیکھی، آپ نے دیکھی، آپ کے والد نے دیکھی، آپ کے چچا نے دیکھی، آپ کے مشائخ نے دیکھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہر دوست کے پاس ہونی چاہیے. تصوف فاؤنڈیشن والوں نے شائع کیا، لاہور والوں نے، اور یہ لاہور والے دوست محفل میں بیٹھے ہیں، ان سے آپ منگوا سکتے ہیں. کسی کے لیے دو پیسے دیا ہے، سمجھ آئیے گا. اس کتاب کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ نے اتنی قیمتی باتیں لکھی ہیں، اور ساری کے سارے سرکار کے رابطے کے ذریعے. مثلا حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا. جو پہلی بات آپ نے، میں تھوڑی چند ایک سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذوق کی تسکین مل جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، اور مراقبے کے دوران میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی مبارک اپنی گردن مبارک کے ساتھ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے. فرماتے ہیں کہ میں سامنے بیٹھ گیا اور روحانیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مستفید ہونے کے لیے میں نے التجا پیش کر. اچانک فرماتے ہیں کہ مجھ پر سرکار کے 3 جسم ظاہر ہوئے. سرکار کے 3 جسم ظاہر ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھنا ہے کہ تینوں اجسام مبارک کی حیت مختلف ہے. جس طرح شاہ ولی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اگر میں اس طرح بیان کروں تو آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. میں سمپلیفائی کر کے، آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں. ایک صورت مبارک میں حضرت شاہ ولی اللہ نے سرکار کے جسم نوری کو، جسم مثالی کو اس حالت میں دیکھا کہ جس طرح ایک مکمل سالک جو ظاہری اور باطنی علوم کا مکمل عارف بن جائے تو اس کو جو صورت عطا ہوتی ہے، سرکار کا وہ جسم مثالی ان کو عطا ہے. یعنی یہ سرکار کے اس جسم مثالی کا فرض ہوگا. یعنی ایسا سالک کہ جو علوم ظاہر و باطن میں مکمل ہو، سرکار کے اس جسم مثالی کے فیض کی رو میں آئے. 3 جسم مثالی دیکھیں، علماء کرام کی لیڈر ہے. پہلے دوسرا جس میں نوری جو دیکھا تو مجذوب کا، کہ جو جس وقت سرکار کی روح مثالی یا جس میں مثالی کسی مجذوب سے، مجذوب کا آپ سے رابطہ ہوتا ہے،